قرآن مجید کا سورہ نمبر 42 سورہ شورا۔ سورہ شورا کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 42 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 62 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 38 کی مناسبت سے اسے سورہ شورا کہا گیا ہے، اور شورا عربی میں مشورہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 23 کے بارے میں شیعہ سنی روایات میں بیان ہوا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اصحاب نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قرابت داروں سے کون مراد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرابت داروں سے مراد حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فراوانی رزق کا ذکر ہے، اور رزق میں اضافہ بہت سخت مرحلہ ہے، کیونکہ دولت کی فراوانی اکثر انسان کو خدا کے قوانین سے بغاوت پر اکساتی ہے۔ آیت نمبر 37 میں لفظ کبائر اور فواحش کا استعمال ہوا ہے۔ کبائر بڑے گناہ ہیں اور فواحش وہ گناہ ہیں جو بے حیائی کی حد تک پہنچے ہوئے ہوں، جس میں آج کا معاشرہ مبتلا نظر آتا ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا ملائکہ اس پر درود بھیجیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم حامیم عین سین عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اے رسول، غالب و دانا خدا تمہاری طرف اور جو پیغمبر تم سے پہلے گزرے ان کی طرف یوں ہی وہی بھیجتا رہتا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور وہ تو بڑا عالی شان اور بزرگ ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ ان کی باتوں سے قریب ہے کہ سارے آسمان اس کی ہیبت کے مارے اپنے اوپر باز سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا ہی یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں، خدا ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے نگہبان نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور ہم نے تمہارے پاس عربی قرآن یوں بھیجا تاکہ تم مکے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو ڈراؤ، اور ان کو
قیامت کے دن سے بھی ڈراؤ جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں۔ اس دن ایک فریق ماننے والا جنت میں ہوگا اور فریق ثانی دوزخ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت کر کے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا تو اس دن نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں؟ تو کارساز بس خدا ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور تم لوگ جس چیز میں باہم اختلاف رکھتے ہو اس کا فیصلہ خدا ہی کے حوالے ہے، وہی خدا تو میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑ بنائے، اور چوپایوں کے جوڑے بھی اسی نے بنائے، اس طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہ ہر چیز کو سنتا دیکھتا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ سارے آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس پر چلنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کی ہم نے تمہارے پاس وہی بھیجی، اور اسی کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ جس دین کی طرف تم مشرکین کو بلاتے ہو وہ ان پر بہت شاق گزرتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اپنی طرف پہنچنے کا رستہ دکھا دیتا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یہ لوگ متفرق ہوئے بھی تو علم حق آ چکنے کے بعد، اور وہ بھی محض آپس کی ضد سے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے قیامت کا وعدہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان میں کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بہت سخت شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کو اسی دین کی طرف بلاتے رہو، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہو، اور ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور صاف صاف کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا کہ میں تمہارے اختلافات کے درمیان انصاف سے فیصلہ کروں۔ خدا ہی ہمارا بھی پروردگار اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہماری کارگزاریاں ہمارے ہی لیے ہیں اور تمہاری کارستانیاں تمہارے واسطے۔ ہم میں اور تم میں تو کچھ حجت و تکرار کی ضرورت نہیں۔ خدا ہی ہم سب کو قیامت میں اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی دلیل لغو باطل ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قریب۔ خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف بھی نازل کیا، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو، پھر یہ غفلت کیسی؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت یقینی برحق ہے۔ آگاہ رہو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کیا کرتے ہیں وہ بڑے پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ خدا اپنے بندوں کے حال پر بڑا مہربان ہے، جس کو جتنی روزی چاہتا ہے دیتا ہے، وہ زور والا زبردست ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو تو ہم اس کو اسی میں سے دیں گے، مگر آخرت میں پھر اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم
من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں یقینی اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کے واسطے ضرور دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ قیامت کے دن دیکھو گے کہ ظالم لوگ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کی بارگاہ میں موجود ہے، یہی تو خدا کا بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں اہل بیت کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اور جو شخص نیکی حاصل کرے گا ہم اس کے لیے اس کی خوبی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه علیم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ تمہاری نسبت کہتے ہیں کہ اس رسول نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا تو خدا چاہتا تو تمہارے دل پر مہر لگا دیتا کہ تم بات ہی نہ کر سکتے، اور خدا تو جھوٹ کو نیست و نابود اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، وہ یقینی دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بڑھا کر دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ لوگ ضرور روئے زمین میں سرکشی کرنے لگیں، مگر وہ تو بقدر مناسب جس کی روزی جتنی چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ بے شک اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ
وهو الولي الحميد. اور وہ وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت بارش کی برکتوں کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانداروں کا بھی جو اس نے آسمان و زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر بھی قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت سے، اور اس پر بھی وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم لوگ زمین میں رہ کر تو خدا کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تو تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو جہاز بھی سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے واسطے ان باتوں میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یا چاہے تو ان کو ان کے اعمال بد کے سبب تباہ کر دے اور وہ بہت کچھ معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں میں خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کو کسی طرح عذاب سے چھٹکارا نہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ لوگوں، تم کو تو جو کچھ مال متا دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگانی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے، مگر یہ خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچے رہتے ہیں اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ان کے کل کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ۔ اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان پر کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بس واجبی بدلہ لے لیتے ہیں۔
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ اور برائی کا بدلہ تو ویسے ہی برائی ہے، اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔ الزام تو بس انہی لوگوں پر ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا کوئی سرپرست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھلا دنیا میں پھر لوٹ جانے کی کوئی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے گئے ہیں اور ذلت کے مارے کٹے جاتے ہیں اور کنکھیوں سے دیکھتے جاتے ہیں، اور مومنین کہیں گے کہ حقیقت میں وہی بڑے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں رہیں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ اور خدا کے سوا نہ ان کے سرپرست ہی ہوں گے جو ان کی مدد کو آئیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لوگو اس دن کے پہلے جو خدا کی طرف سے آئے گا اور کسی طرح ٹالے نہ ٹلے گا، اپنے پروردگار کا حکم مان لو، کیونکہ اس دن نہ تو تم کو کہیں پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ تو تم سے گناہ کا انکار ہی بن پڑے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ پھر اگر منہ پھیر لیں
تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے ہاتھوں کی پہلے کرتوتوں کی بدولت کوئی تکلیف پہنچی تو سب احسان بھول گئے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ سارے آسمان و زمین کی حکومت خاص خدا ہی کی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے فقط بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محض بیٹے عطا کرتا ہے۔ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ یا ان کو بیٹے بیٹیاں اولاد کی دونوں قسمیں عنایت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک وہ بڑا واقف کار قادر ہے۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے، جیسے داؤد، یا پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غرض وہ اپنے اختیار سے جو چاہتا ہے پیغام بھیجتا ہے، بے شک وہ عالی شان حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم کی روح قرآن تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی، تم تو نہ کتاب ہی کو جانتے تھے کہ کیا ہے اور نہ ایمان کو، مگر اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تم اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہو۔ صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ یعنی اس خدا کا راستہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ سن رکھو سب کام خدا ہی کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی فیصلہ کرے گا۔